لیکن جیسے وہ دعا مانگی جس میں حضور کا وسیلہ بھی ہے اور یا رسول بھی ہے، وہ دعا مانگ کر جیسے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک اور حضور کے صحابی آئے، ان کو کوئی کام تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کی کوئی مصروفیت تھی دربار میں، جب آپ خلیفہ تھے اس وقت کی بات ہے، تو وہ بندہ آپ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا اس کو، تو پھر اس نے سوچا کہ 2-3 دن ہو گئے چکر لگاتا ہوں، بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو ایسا ہے میں کچھ سفارشی ڈھونڈتا ہوں۔ تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن حنیف، ان سے ملے، کہتے ہیں عثمان بن حنیف مجھے کام ہے حضرت عثمان غنی سے، لیکن ان کی دربار خلافت کی مصروفیات ہیں، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، آپ میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سفارش بھی کر دیں گے، لہذا ایک کام کرو، تمہیں دعا سکھاتا ہوں، اس پر عمل کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ کہا جی کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرو، اٹھو اپنے گھر جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک و اتوسل الیک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، کس کا؟ نبی کریم علیہ السلام کا، جو کہ نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے میرا یہ کام تو کروا دیں۔ فرمایا یہ تو نے کہنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے۔ وہ گئے، جا کر یہ کام کیا، واپسی آئے، حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچے، جیسے پہنچے ایک بندہ آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو سامنے بٹھایا، فرمایا بات سنو، تم ہمارے بھائی ہو، تمہیں جب بھی کام پڑے نا کسی کے پاس نہیں جانا، سیدھا ڈائریکٹ ہی میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تمہارا کام میں فوراً کر دیا کروں گا۔ اب جب ان کا کام فوراً پورا ہو گیا تو انہوں نے سوچا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا، کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ اسی صحابی حضرت عثمان بن حنیف سے ملے، کہتے ہیں حضور بڑا شکریہ آپ کا، بڑی تگڑی سفارش کی آپ نے، اب تو مجھے جا کر بولنا بھی پڑا، بس گیا ہوں، حضرت عثمان غنی کا آدمی آیا، ہاتھ پکڑا، لے گیا مجھے آپ کے پاس، میرا کام ہو گیا، بڑی مضبوط آپ نے سفارش کی ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا او بھائی میں تو ابھی حضرت عثمان غنی سے ملا بھی نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں سفارش کی، کہتے ہیں پھر کام کیسے بنا؟ کہا یہ اس دعا کی برکت ہے جو دعا میں نے تمہیں سکھائی تھی، جو دعا میں نے تمہیں سکھائی تھی۔ وہ آگے سے پوچھتے ہیں اچھا پھر یہ دعا اتنی شان والی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اب حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی آ گئے، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ کیا ہیں؟ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، آنکھیں چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو وَلَكَ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عرض کی آقا جنت تو آپ کے صدقے ملنی ہی ہے، لیکن آپ کا دیدار کیے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتا، میں پاس رہ کر بھی نہ دیکھ پاؤں، آقا مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ فرمایا ایسا کرو اٹھو اپنے گھر جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر نفل کے بعد دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، جاؤ اپنے گھر میں جا کر دعا مانگو۔ وہ صحابی حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی ہم حضور کے پاس ہی بیٹھے تھے، وہ بندہ گیا، جا کر اس نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، گیا تھا تو نابینا تھا، لیکن جب اس نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نابینا، لیکن جیسے وہ دعا مانگی جس میں حضور کا وسیلہ بھی ہے اور یا رسول بھی ہے، وہ دعا مانگ کر جیسے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا، آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ تو سبحان اللہ، جس طرح
اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ جن کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہیں تھا وہ ان کو آنکھ عطا فرماتے، اللہ نے یہ کمال آمنہ کے لال کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام بھی نابیناؤں کو آنکھیں عطا فرماتے تھے، بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہ شعر ہے کہ ہر نبی جو جو معجزہ اور کمال لے کر آیا، اللہ نے سارے نبیوں کے سارے معجزے اور کمالات اکٹھے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ جس نبی کے اندر جو کمال تھا اللہ نے وہ سارے کمال ہمارے آقا علیہ السلام کے اندر بھی رکھ دیے ہیں۔